बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजी सियासी मुस्लिम लीगी वर्कर डॉक्टर मोहम्मद शफीक भट्ट साहब। और डॉक्टर मोहम्मद शफीक भट्ट ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ हाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो कि MNA हैं और राना मोहम्मद शमीम साहब जो MNA हैं उनके साथ ही किया। उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, उन्हीं की जो भी उनकी वर्किंग थी नून लीग से रिलेटेड आप वो करते रहे। और आप मेंबर सूबाई कौंसिल मुस्लिम लीग नून पंजाब भी हैं और सबका आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं डिवीज़न गुजरांवाला के। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं भट्ट साहब? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान है। अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछूंगी कि आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कैसे शुरू किया और आपको ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ? मीन के मतलब आप जो गांव है दहाना वाली, ये जो है थोड़ा सा मतलब पस मंज़र से हट कर है। सो मतलब आपके अंदर ये जो डेवलपमेंट या शौक़ था इसका सियासत का, ये कैसे आया? बस ये 88-89 में पार्टी की तंजीम साजी हो रही थी मुस्लिम लीग नून की। तो मैं उस वक़्त मेरी यूनियन कौंसिल रोडस थी, रोडस यूनियन कौंसिल का प्रेसिडेंट बना। अच्छा। फिर उसके बाद मैं 1 साल बाद तहसील सियालकोट का प्रेसिडेंट बन गया, ज़िले का जनरल सेक्रेटरी बना। मैं मुस्लिम लीग यूथ विंग नून का 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा हूँ, डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी बना, डिवीज़न का प्रेसिडेंट बना। बस मैंने जिस दिन से सियासत शुरू की है, मैं उस दिन से लेकर आज तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में 9 बल्दियाती इलेक्शन देखे हैं, बल्कि उनमें पेश रहा हूँ, बल्कि 4-5 इलेक्शन लड़े हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, और 9 जो हैं वो जनरल इलेक्शन जो हैं वो पार्टी के लड़े हैं जी। तो मेरा पहले दिन से लेके आज तक मुस्लिम लीग नून के साथ तल्लक है और मैं आज भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। बावजूद इसके भट्ट साहब के मियाँ साहब के बारे में आपने देखा ही है कि जिस तरह से नैब के केसेस और ये वो इस तरह के मामला किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक सच्चाई है और आपको किस नज़रिए से इस मामलात को देखते हैं? मेरी बहन, अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। जी। अब तो सारी आवाम को पता चल गया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस बने थे जी वो क्यों बने थे, किस लिए बने थे। अब तो वो अय्यां हो गया है और इंशाअल्लाह बड़ी ईद के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जी। उन्होंने इस पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, उनके दौर में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। रोड्स देख लें, मोटरवेज देख लें, मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क को ऊपर लेके गया है। एटमी धमाका करके इस्लामी ममालिक में हम पहला मुल्क है जिन्होंने एटमी धमाके किए हैं। तो ये सब काम करने की सज़ा जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मिली है। तो इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करीब वापस आएंगे और वो ही मुल्क की बागडोर संभालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका सियासत के बारे में विजन क्या है, आपका नज़रिया क्या है और आप जितना भी सियासी निज़ाम है अभी मौजूदा, इसके बारे में आपकी राय क्या है? जी, मौजूदा निज़ाम के बारे में मेरी राय क्या होनी है? अब तो पाकिस्तान का हर शहरी रो रहा है। जी। मुल्क का जो हाल हो गया है, मईशत डूब गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है, मुल्क चल ही नहीं रहा। अब तो पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो यही रोना रो रहा है कि ये गवर्नमेंट चली जाए। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो परेशान है कि ये हमारे ऊपर जो सेटअप आ गया है कहाँ से आ गया है। ये देखें, ये इलेक्टेड तो नहीं, ये तो सिलेक्टेड ही है। ठीक है, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और इसने आके जो बड़ी बातें करता था, इसने जो लोगों का हाल कर दिया है वो भी आप मीडिया वाले तो बखूबी जानते हैं। ये आपके सामने ही है। अब तो जिन लोगों ने वोट दिए थे इनको वो भी परेशान हाल हैं और इसका नाम नहीं ले रहे। कोई इनको वोट देने वाला अब सराह नहीं रहा, सब लोग परेशान हैं, ना किसी का कारोबार रहा है। चीनी का हाल देख लें कि वो 50 रुपये से आज 100 रुपये में मिल रही है। लोग लाइनों में चीनी ले रहे हैं, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल को जंप लगा के 102 रुपये पे ले गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल 30 रुपये इकट्ठे महंगा नहीं हुआ, इन्होंने उसका रेट जो है इतना कर दिया। तो
اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. اللہ پاک کی اپنی کوئی خاص مہربانی فرمائے. اللہ پاک اس ملک پہ اپنی رحمت کریں. اور یہ جو نان پروفیشنل لوگ ہیں یہ بس گھر چلے جائیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو بات ایک بٹ صاحب بالکل کلیئر ہے کہ باقی پارٹیز، میں نہیں انڈیکیٹ کرتی کہ نون لیگ، باقی پارٹیز مطلب پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، نون لیگ کے دور میں بھی ایسی کنڈیشن رہی ہے کہ کبھی آٹے کا بحران آ گیا، کبھی چینی کا، اس طرح کے معاملات ہمارے چلتے رہے ہیں. لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ اس دفعہ تبدیلی کے نام پر مرز وجود میں آنے والی حکومت نے اس چیز کو زیادہ بڑھاوا دے دیا؟ میری بہن، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے گورنمنٹ میں دیکھا ہے، اس کی اپوزیشن کو بھی برداشت کیا ہے. آصف زرداری صاحب ملک کے صدر رہے ہیں 5 سال. جی جی. ان کے صدر رہنے کی وجہ سے پارٹی ختم ہو گئی، لیکن لوگ اتنے پریشان نہیں تھے. صحیح. جتنے لوگ آج پریشان ہیں، ان کی پارٹی ختم ہوئی آصف زرداری کی وجہ سے. لیکن لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ وہ اس ملک کے جو ہے نا 5 سال صدر رہے ہیں. لیکن یہ صاحب جو بڑی باتیں کرتے تھے 18-20 ماہ میں، دیکھیں لوگوں نے تو اب رونا شروع کر دی. ڈاکے، لوگ ایک دوسرے کے پیسے چھین رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں. اتنی ڈکیٹیاں میری زندگی میں نہیں دیکھا کہ میرے گاؤں میں روزانہ آج 8-10 دن ہو گئے ہیں کسی نہ کسی کے گھر چوری ہو جاتی ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کا مال چھین رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ نان پروفیشنل لوگ ہیں، جیت کے چلے گئے ہیں کچھ لوگ. تو اب آپ کے سامنے ہی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد اللہ تعالیٰ کو مہربانی کریں گے اور ان سے جو ہے چھٹکارا حاصل ہوگا. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. مطلب جیسے کہ ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے آئی تھنک 8 ٹائم آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے یا 9 ٹائم، تو اس میں آپ 2 ٹائم جو ہے آپ نے ون بھی کیا ہے. تو اس ون ہونے کے دوران آپ نے کون سے ترقیاتی کام کیے ہیں؟ جی میں نے سب سے پہلے تو میرے دادا جان نے، یہ سڑک نہیں ہوتی تھی، یہ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک جو تھی نا وہ میرے دادا جان نے بنوائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس گاؤں میں ٹیلی فون جو ہے وہ میں لے کے آیا تھا. اس وقت جو میر سین ایم این اے ہوا کرتے تھے، جو رانا شمیم صاحب ایم پی اے تھے، ان کی کافشوں سے. ٹھیک ہے. ہمارا ہاسپٹل بنا ہے، ہماری گلیاں نالیاں بنی ہیں. اور سب سے بڑا جو مسئلہ تھا سوئی گیس کا، وہ آج تک ہمارے گاؤں میں سوئی گیس نہیں آئی تھی. وہ رانا شمیم صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کے حلقے میں 276 گاؤں بچتے تھے جن میں سوئی گیس نہیں تھے، لیکن رانا شمیم صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ ان سب گاؤں میں جو ہے نا وہ گیس لگوائی. تو اسی طرح جی کام بھی کیے ہیں اور لوگوں کی خدمت کی ہے دن رات. میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا، میں نے تو ہمیشہ یہی ذہن میں رکھا ہے کہ جو اجتماعی کام ہوتے ہیں وہی لوگ یاد رکھتے ہیں. لیکن ایسا بہن جی دور آ گیا ہے کہ اب لوگوں کے جو ذاتی کام ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی کام جتنے مرضی کیے ہیں، اب ہمارا کوئی ذاتی کام ہو تو وہ بھی کریں. صحیح بات ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جی دن رات اس کو اوڑھنا بچھونا بنا کے میں نے تو 30-32 سال جو ہے نا ایز اے پولیٹیکل ورکر لوگوں کی خدمت میں گزار دی. ماشاءاللہ سے. اچھا چیریٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ اپنی کمیونٹی میں خدمت خلق کے حوالے سے عوام کو کوئی سپورٹ کرتے ہیں؟ جیسے ابھی ان دیز ڈیز اسپیشلی جو میٹرز رہے ہیں، آپ کو پتہ کرونا جیسی آفت نے ہم سب کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو آپ نے کیا اپنی کمیونٹی میں کسی کو مستفید کیا، کسی کی کوئی ہیلپ کی؟ جی کرونا میں جیسے حالات رہے ہیں لوگوں کو بتاتے بھی رہے ہیں. مساجد میں بھی ہماری ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں مجھے بھی شامل کر لیا گیا. تو وہ جو گورنمنٹ نے ایس او پی دی تھی اس حوالے سے ان پہ عمل درآمد کروانا، اور لوگ جو بیمار ہوتے تھے جس حد تک ہوا ہے ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا دکھانا، یہ بھی ہوا ہے. بلکہ میں خود بیمار ہو گیا تھا جی. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت بخشی ہے. تو یہ جو آفت آئی ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کی ناراضگی ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دیں اور اس وائرس کو جو ہے نا وہ ختم کریں.
یہ پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، بالکل پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جانی ہے جی۔ بے شک، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معافی دے دیں اور اس وائرس ختم ہو جائے تاکہ جو لوگوں کے معاملات ہیں وہ صحیح چل سکیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، جو سیاسی ورکر ہوتا ہے جی اس نے تو الیکشن لڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے ایم این اے رانا شمیم صاحب ہیں یا خواجہ آصف صاحب ایم این اے ہیں، تو جو بھی الیکشن کہیں گے انشاءاللہ جی میں الیکشن لڑوں گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی میں کوئی ایسا ورک کیا ہو جس میں تمام لوگوں کو خدمت خلق کے بارے میں آگاہی دی ہو، یا آپ نے اپنی یو سی میں کسی چیز کی بھی کمپین کی ہو؟ جیسے کہ ان دنوں آج کل ڈینگی جو ہے، ڈینگی وائرس کا بھی خدشہ ہے، تو کیا آپ نے اپنے 2 ٹائم جو آپ نے الیکشن ون کیا، اس طرح کی کوئی آپ نے اسکیم چلائی یا کوئی ورک کیا آپ نے؟ بات یہ ہے جی، یہ ڈینگی ہو یا کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو، یہ تو محکمہ ہیلتھ اس کی جو ہے نا کمپین چلاتے ہیں، تو ہمیں بھی جہاں وہ بلاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے، جہاں کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، جو بھی وہ کہیں وہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پرائم منسٹر صاحب نے جو تنظیمی ڈھانچہ چینج کیا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ تنظیمی ڈھانچہ جی بالکل، یہ جو یو سی کا لیول جو ہے وہ تحصیل پہ شفٹ کیا اور ولیج کونسل بنائی ہے، اس سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ نہیں، یہ جس وقت کے آئے ہیں نہ کوئی یو سی کو فنڈ ملا ہے، نہ کسی کارپوریشن کو ملا ہے، ضلع کونسلیں ویسے اس نے ختم کر دی ہیں، میں تو بالکل اس پہ مطمئن نہیں ہوں جی، یہ بڑی زیادتی ہے، فیلڈ آفس بنا دی ہیں، یونین کونسل ختم کر دی ہیں، تو یہ نیا ہی تجربہ ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب کا خود ملک کے ساتھ نیا تجربہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت کسی تجربے کا متحمل نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب سے تجربہ کروا کے ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور یہ یونین کونسل کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے کہ یہ یونین کونسل کا نظام ایوب خان لے کے آیا تھا، اس سے لے کر آج تک چل رہا تھا، تو یہ بڑی زیادتی ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں تھی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اور لوگ معاشی طور پہ اتنے پریشان ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یونین کونسل کی جگہ یہ فیلڈ آفس بن چکے ہیں۔ لاسٹ میں سر، آپ اپنے ہی علاقے یا اپنی عوام کے نام کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس میری عوام اور علاقے کے لیے میسیج یہی ہے کہ یہ جو کرونا ابھی بھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں 2-3 ڈسٹرکٹ رہ گئے ہیں، گجرات میں ہے، سیالکوٹ اور پنڈی، 2-3 ڈسٹرکٹ ہیں، ایک کرونا وائرس کے حوالے سے میسیج ہے کہ بھائی اس کے لیے جو ہے نا جو بھی کہتے ہیں اس کے لیے ماسک پہنا جائے، سماجی فاصلہ پہ عمل کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں میری بہن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی ہے ہی نہیں جی، کرونا ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کو بھگتتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے پھر کہ وائرس کیا تھا، تو اس کا جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کریں، اللہ کے حضور سجدہ بریز ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس سے نجات دلا دیں۔ جی تو ناظرین اکرام، یہ تھی ڈاکٹر محمد شفیق بٹ صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور لوگوں کو بہت اچھا میسیج کنوے کیا آپ نے کہ کرونا کے لیے جتنا ہو سکے ISOPs پر عمل کیا جائے، کیونکہ جس بندے کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے یا جو بیمار ہوا ہے صرف اسی کو اندازہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹیکل کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔